بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لینی ہے اور گھر کا کام بھی باقاعدگی سے کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دینا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ مطالعہ اسلام، پیارے بچوں، صفحہ نمبر 40 کھولیں۔ صفحہ نمبر 40، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ غار حرا میں پہلی وحی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا اور مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ مشرکین اور کفار مکہ نے اس دعوت کی سخت مخالفت کی۔ جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان پر کفار مکہ نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ مسلمانوں نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ تمام تکلیفیں برداشت کی اور دین اسلام پر قائم رہے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ منورہ جانے لگے۔ کفار مکہ نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہ دی۔ کفار مکہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے جانے کی اجازت نہیں دی۔ مہاجرین، وہ مسلمان جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، وہ مہاجرین کہلائے۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑا اور ہجرت فرمائی۔ یہ مہاجرین اللہ کے بھروسے پر خالی ہاتھ مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے گھر بار، مال و اسباب، دوست، عزیز و اقارب، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پاک پہنچے تھے۔ انصار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے مددگار۔ مدینہ پاک کے مسلمانوں نے مہاجرین مکہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی آمد کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے بدلے انہیں انصار کا خطاب فرمایا۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی بھائی چارہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان پر 19 صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جس میں سے 45 انصار تھے اور 45 مہاجرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ اخوت، محبت اور ایثار و قربانی کا یہ مضبوط، پائیدار اور پرسکون رشتہ بن گیا تھا۔ تو تب انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے ایک ایک انصار و مہاجرین کو بھائی بنا دیا اور ان کے درمیان قربانی کا یہ مضبوط اور پائیدار پرسکون رشتہ بن گیا۔ اس رشتے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مواخات۔ جی پیارے بچوں، کون سا رشتہ بنا؟ مواخات۔ مہاجرین مکہ اپنا گھر بار اور ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ آئے۔ ان کی اپنی کوئی آمدنی نہ تھی۔ انصار نے خود کو تکلیف میں ڈال کر مہاجرین بھائیوں کو آرام پہنچایا، ان کی ہر طرح سے مالی مدد کی۔ انہوں نے مہاجرین کو اپنی جائیداد میں حصہ دار بنانا چاہا، لیکن مہاجرین نے یہ حصہ لینا گوارا نہ کیا اور خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ انصار کا کیا پیشہ تھا؟ کاشتکاری، جبکہ مہاجرین تجارت پیشہ تھے۔ ان کے میل جول سے مدینے میں ایک خوشگوار اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا۔ اس اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی۔ مہاجرین نے سکون و امن کے ساتھ دین اسلام کی دعوت
اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت کو بھی خوب ترقی دی۔ زراعت پیشہ انصار نے تجارت پیشہ مہاجرین کے ساتھ مل کر تجارت شروع کر دی۔ مہاجرین اور انصار نے مل کر پرسکون ماحول اور امن کی فضا میں دین اسلام کی اشاعت کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں عرب کے لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہر طرف اسلام کا چرچا بلند ہونے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ سرگرمی 10 ذیل سوالات کے جوابات ہوم ورک کی کاپی پر لکھیں۔ آپ نے سوالات کے جوابات اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب ہم ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کہاں ہوا؟ جی، جواب غار حرا میں۔ کہاں؟ غار حرا میں۔ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے ساتھ کفار اور مشرکین مکہ نے کیا رویہ اختیار کیا؟ جی، سخت ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ بالکل ٹھیک، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کس حالت میں پہنچے؟ سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا اور سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے، یعنی کہ ان کے پاس اس ٹائم کوئی سامان نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھے اور وہ خالی ہاتھ ہی مدینہ پہنچے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابہ کے مکان پر انصار و مہاجرین کو جمع کیا؟ تو پیارے بچوں، جواب ہے حضرت انس بن مالک۔ زیادہ تر انصار کا کیا پیشہ تھا اور مہاجرین کا پیشہ کیا تھا؟ انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا، جبکہ مہاجرین کا تجارت پیشہ تھا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے اور آپ نے مناسب الفاظ لگا کے ان خالی جگہ کو فل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ڈیش کرنے کی اجازت دی، ہجرت۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ہجرت۔ مدینہ کے مسلمانوں نے مہاجرین مکہ کی آمد کو اپنے لیے بڑا سمجھا۔ کیا سمجھا؟ اعزاز۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اعزاز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ڈیش کے جذبے کے ساتھ رہنا سکھایا، مواخات، یعنی کہ بھائی بھائی۔ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مواخات کے جذبے، یعنی کہ بھائی بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا کہ تم بھائی بھائی ہو۔ مواخات کی بدولت انصار اور مہاجرین آپس میں بن گئے۔ جی ہاں، بھائی بھائی۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بھائی بھائی۔ اگلی خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ مواخات میں ڈیش انصار اور ڈیش مہاجرین تھے۔ کتنے مہاجرین شامل تھے؟ انصار اور مہاجرین کے تعداد برابر تھی، یعنی کہ جتنے انصار تھے اتنے ہی مہاجرین تھے۔ تو کتنے مہاجرین تھے پیارے بچوں؟ 45۔ جی ہاں، 45۔ کتنے؟ 45۔ انصار کا زیادہ تر پیشہ تھا اور جبکہ مہاجرین پیشہ تھے۔ انصار کا زیادہ تر پیشہ کاشتکاری تھا، جبکہ مہاجرین تجارت پیشہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی خالی جگہ ہے جو آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنی ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس، یعنی کہ درست جواب پر صحیح اور غلط پر
آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے جواب، کون سی جو باتیں، کون سی لائن درست ہے اور کون سی غلط ہیں۔ تو نمبر 1 پہ، پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں ہم، کفار مکہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ جی نہیں، تو وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تو آپ نے ادھر لکھنا ہے غلط۔ آپ نے ادھر کیا لکھانا ہے؟ کراس۔ آپ نے ادھر کیا لگانا ہے؟ کراس۔ مسلمانوں کے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے سے کفار مکہ بہت خوش تھے۔ مسلمانوں کے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے سے کفار مکہ بہت خوش تھے۔ جی پیارے بچوں، صحیح، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ مواخات کی بدولت انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بالکل صحیح، تو یہ بھی ٹک۔ مہاجرین اپنے گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے، صحیح۔ مدینہ کے مسلمانوں نے مہاجرین مکہ کو انتہائی خوش دلی سے استقبال کیا۔ جی پیارے بچوں، یہ جو آپ کے 5 نمبر پہ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ جو 5 نمبر پہ آپ کا لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب آپ نے صحیح لگانا ہے، کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی تو انہوں نے ان کا استقبال کیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ تو مدینہ کے مسلمانوں نے مہاجرین مکہ کو انتہائی خوش دلی سے استقبال کیا، تو یہ آپ کا ٹھیک ہوگا، یعنی کہ مدینہ کے جو مسلمان تھے اس ٹائم، انہوں نے مہاجرین مکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کو انتہائی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ مہاجرین انصار نے مل کر اسلام کی اشاعت کی، تو یہ بھی بالکل صحیح جواب ہے، کیونکہ اس ٹائم پھر اسلام پھیل گیا تھا، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ مختصر نوٹ لکھیں، مواخات مہاجرین انصار کے سار کا نتیجہ۔ مواخات صفحہ نمبر، آپ کا جو پیج ہے وہ ہے 41، اور آپ نے اسٹارٹ سے کرنا ہے لکھنا، اور آپ نے مواخات عربی زبان کلاس ہے جس کے معنی ہے بھائی چارہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان پر 90 صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان میں سے 45 انصار اور 45 مہاجرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں سے ایک ایک کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اس سے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ قوت و محبت، احسان و قربانی کا یہ مضبوط و پائیدار اور پرسکون رشتہ مواخات کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کا آنسر یہاں تک، آپ کا جواب یہاں تک مکمل ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مہاجرین اور انصار۔ پہلے ہم مہاجرین کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ مہاجرین وہ مسلمان جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، وہ مہاجرین کہلائے۔ یہ مہاجرین اللہ کے بھروسے خالی ہاتھ مدینہ منورہ داخل ہوئے، انہوں نے اپنا گھر بار، مال و اسباب، دولت، عزیز و اقارب اور سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تھے۔ تو یہ آپ کا جواب ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم انصار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انصار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مددگار۔ مدینہ پاک کے مسلمانوں نے مہاجرین مکہ کو گرم جوشی سے استقبال کیا، انہوں نے مسلمانوں کی آمد کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے بدلے انہیں انصار کا خطاب فرمایا۔ انصار کے احسار کا نتیجہ، صفحہ نمبر آپ کا ہے 40، اور مہاجرین و انصار نے مل کر پرسکون ماحول اور امن کی فضا میں دین اسلام کی اشاعت کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں عرب کے لوگ جو درجو اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہر طرف اسلام کا چرچا بلند ہونے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف اسلام پھیل گیا، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ مواخات کس زبان کا لفظ ہے؟ جی پیارے بچوں، کس زبان کا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، عربی، تو آپ نے عربی کو ٹک کرنا ہے۔ مہاجرین کس پیشے سے منسلک تھے؟ کس سے منسلک تھے مہاجرین؟ جی پیارے بچوں، کس پیشے سے منسلک تھے؟ جی شاباش، تجارت سے، تو آپ نے تجارت کو ٹک کرنا ہے۔ اہل مدینہ کا پیشہ کیا تھا؟ اہل مدینہ کا پیشہ کاشتکاری، تو آپ نے کاشتکاری کو ٹک کرنا ہے۔
انصار کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کرنے والے، مدد کرنے والے، تجارت کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ تو انصار کا مطلب مدد گزار ہے، اور مدد گزار کو ہم لکھتے ہیں مدد کرنے والے، تو آپ نے ٹک کرنا ہے مدد کرنے والے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لے، میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی۔ آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں۔ شکریہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔